بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ طالبان نے افغانستان کی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا، جس میں ملا محمد حسن اخوند کو عبوری وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک پریس کانفرنس میں عبوری حکومت کے لیے کابینہ کے اراکین کے ناموں کا اعلان کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ ملا محمد حسن افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ ملا عبدالغنی برادر مولوی عبدالاسلام حنفی نائب وزیر اعظم ہوں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ طالبان کے سابق بانی امیر ملا عمر کے صاحبزادے اور ملٹری آپریشن کے سربراہ ملا محمد یعقوب مجاہد کو عبوری وزیر دفاع مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے نائب ملا محمد فاضل اخوند ہوں گے، جبکہ کمانڈر قاری فصیح الدین افغانستان کے آرمی چیف ہوں گے۔ امریکہ سے سفارتی تعلقات کے خواہاں ہیں ذبیح اللہ مجاہد۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کے خواہاں ہیں۔ عرب میڈیا نے روسی چینل کو دیے گئے ذبیح اللہ مجاہد کے انٹرویو کے حوالے سے بتایا ہے کہ افغانستان میں قومی حکومت سازی رویہ اگلے ہفتے مکمل ہو جائے گی۔ طالبان ترجمان نے مزید کہا ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ افغانستان کی تعمیر نو میں امریکہ کے ممکنہ کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماسوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 31 اگست 2021 کے بعد پہلی بار امریکی شہریوں کا زمینی رستے سے انخلاء۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکہ نے پڑوسی ملک کے رستے 4 امریکیوں کو افغانستان سے نکالا۔ امریکی حکام نے اس ملک کا نام نہیں بتایا جہاں امریکی شہریوں کو افغانستان سے بذریعہ سڑک لایا گیا ہے۔ افغانستان سے انخلاء کی خواہش رکھنے والے مزید 100 امریکی اب بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے متعلق امریکہ اور روس کا موقف سامنے آ گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فوری طور پر طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے بیان میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت آگے کی بات ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا تھا کہ افغانستان کی نئی حکومت میں سب کی نمائندگی ہوگی تو تب ہی تسلیم کریں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ افغان طالبان جامعہ حکومت بنائیں، تمام اقلیتی گروہوں کو شامل کریں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ اگر طالبان نے ایسا کیا تو روس حکومت کو تسلیم کرنے اور یہاں تک کہ حلف برداری میں شرکت کے لیے بھی تیار ہے۔ افغان عوام کو امداد کی فراہمی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ افغان عوام کو امداد کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے امریکہ عالمی برادری کے ساتھ ہے۔ دورہ قطر کے دوران قطری ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلاء کے عمل میں قطر سے زیادہ کسی اور ملک نے کام نہیں کیا۔ امریکہ افغانستان ڈپلومیسی جاری رکھے ہوئے ہے، جانتے ہیں قطر ہمارا شراکت دار ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے تقریباً 100 امریکی شہری اب بھی افغانستان میں ہیں، ایسے امریکیوں سے رابطے میں ہیں۔ امریکہ افغانستان سے چارٹرڈ پروازوں سے ان کی محفوظ روانگی کے لیے کام کر رہا ہے۔ دنیا کی بہترین ایئر لائن میں شمار ہونے والی برٹش ایئر ویز نے نئی لیکن سستی ایئر لائن شروع کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برٹش ایئر ویز کی نئی ایئر لائن لندن کے دوسرے بڑے ایئرپورٹ سے شروع کی جائے گی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برٹش ایئر ویز کے چیف ایگزیکٹو شان ڈویل نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسی ایئر لائن شروع کرنا چاہتے ہیں جس کے ٹکٹ کی قیمت دیگر کے مقابلے میں بہت کم ہو۔ سینئر حریت رہنما مسرت عالم بھٹ کو کل جماعتی حریت کانفرنس کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی شورا کا اجلاس ہوا جس میں تمام حریت قائدین نے اتفاق رائے سے مسرت عالم کو حریت کانفرنس کا چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ترجمان حریت کانفرنس کے مطابق سید علی گیلانی کی وفات کے بعد حریت کانفرنس کے چیئرمین کا عہدہ خالی تھا۔ شبیر احمد اور غلام احمد گلزار کو حریت کانفرنس کا وائس چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مولوی بشیر احمد عرفانی بدستور جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ ایران پر حملے کے پلان پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کا نیا بیان سامنے آ گیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے تیزی سے تیاری جاری ہے۔ اسرائیلی چیف آف جنرل سٹاف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے تیاریوں میں تیزی آ رہی ہے اور اسی مقصد کے لیے دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ کام ہے جس کے لیے خفیہ معلومات اور زیادہ سے زیادہ اسلحہ درکار ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہم ایران کے اتحادیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے، جبکہ اس طرح کے آپریشن پورے مشرق وسطیٰ میں کیے جاتے ہیں جس میں حماس اور حزب اللہ بھی شامل ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $12 کمی کے بعد $1812 کی سطح پر پہنچ گئی، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی مرتب ہوئے۔ مقامی صرافہ مارکیٹوں میں منگل کو فی تولہ اور فی 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب $400 اور $343 کی کمی واقع ہوئی۔ ویکسین نہ کروانے والوں کے گرد گھیرا تنگ، نئی پابندیاں عائد۔ عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے پیش نظر حکومت پنجاب کے محکمہ محنت نے اہم ترین فیصلہ کر لیا، جس کے تحت ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صوبائی حکومت کے محکمہ محنت نے فیصلہ کیا ہے کہ ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد صنعتی اداروں میں کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ بغاوت کریں باہر نکلے، احمد مسعود کی اپیل پر کابل میں احتجاج۔ قومی مزاحمتی محاذ کے سربراہ احمد مسعود کی افغانستان سے قومی بغاوتی اپیل کے چند گھنٹے بعد ہی کابل اور مزار شریف کے متعدد شہری رات کو اپنے گھروں سے نکل آئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کابل سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں انہیں قومی مزاحمتی محاذ زندہ باد کے نعرے لگاتے سنا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز احمد مسعود نے اپنے فیس بک پیج پر ایک آڈیو پیغام میں افغان عوام سے کہا تھا کہ وہ پورے افغانستان میں طالبان کے خلاف ملک گیر قومی بغاوت شروع کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجشیر اور اندراب وادیوں میں مزاحمت جاری ہے۔ احمد مسعود کی افغانستان سے قومی بغاوت کی اپیل پر واشنگٹن میں مقیم افغان برادری نے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب سفید شاہین 8 کروڑ سے زائد میں فروخت، عالمی ریکارڈ قائم۔ سعودی عرب کی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے حوالے سے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے بتایا ہے کہ دارالحکومت ریاض سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر واقع ملہم شہر میں سفید شاہین کو نیلامی کے ذریعے 1.75 ملین یورو میں فروخت کیا گیا ہے۔ امریکی نسل کے سفید شاہین کو عالمی فالکن بریڈرز آکشن نیلامی میں فروخت کیا گیا اور یہ نیلامی بھی تنظیم کے صدر دفتر میں منعقد ہوئی تھی۔ سعودی عرب کے خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اپنی فروخت کے لحاظ سے عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے یہ سفید شاہین کی عمر 1 سال سے کم ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی تجویز مسترد۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی میں الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر 37 اعتراضات کیے ہیں۔ اس ضمن میں ای سی پی نے ای وی ایم پر اعتراضات پر مبنی تفصیلی رپورٹ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی جمع کروا دی۔ اس حوالے سے جمع کروائی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئین کے مطابق آزادانہ، شفاف اور قابل اعتماد انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی کیونکہ یہ ہیک ہو سکتی ہے۔ مشین کو بآسانی ٹیمپر کیا جا سکتا ہے اور اس کا سافٹ ویئر آسانی سے بدلا جا سکتا ہے۔
سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات سمیت 3 بڑے ممالک کے لیے سفری پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ خلیجی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن کے لیے سفری پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جن 3 ممالک کے لیے سفری پابندیاں اٹھائی گئی ہیں، ان کے لیے ملکی، بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھول دی جائیں گی۔ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن کے لیے مقامی وقت کے مطابق آج صبح 11 بجے سے عائد سفری پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔